ٹیکنالوجی اینڈ چینج. تو جیسا کہ اس ٹاپک میں ہمیں بات کرنا ہے ڈیٹیل میں کہ جو ٹیکنالوجی ہے اور جو انوویشنز ہیں، جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کا سوشل چینج اور سوشل ٹرانسفارمیشن سے کیا تعلق ہے. پہلے ہم اوور آل ایک ڈسکس کرتے ہیں کہ جو جب ٹیکنالوجیکل چینج آتی ہے تو کس طرح پھر وہ کلچرل پیٹرن اور جو سوشل کنزپشن ہے سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ، جب ہم چیزوں کو کنزیوم کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور سوشل جو انسٹیٹیوشن ہے کس طرح امپیکٹ ہوتے ہیں. تو ٹیکنالوجیکل چینج لیڈس ٹو چینجڈ کلچرل کنزپشن. We find a technological change, particularly in digital, computational and media technologies, that has multiple effects on the society. So تین چار چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی کہ جب ٹیکنالوجی کے اندر کچھ چینج آتی ہے کسی طرح کی، تو وہ پھر جو کنزمپشن پیٹرن ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہیں، جو کنزیوم کرتے ہیں وہ آئٹمز، وہ کسی شکل میں بھی ہوتی ہے، وہ نالج کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ مٹیریل فارم میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آٹا، چینی، دال، وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہم اینٹیں، سیمنٹ وغیرہ لیتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہر طرح کی جو کنزمپشن ہے ہماری لائف میں جس کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے جب ٹیکنالوجیکل چینج آتی ہے. اب میڈیا کے حوالے سے یا ہم کمپیوٹر کے حوالے سے اگر بات کریں، جو ڈیجیٹل چینج آتی ہے، ڈیفینیٹلی وہ بھی ٹیکنالوجی کی ہی ایک فارم ہے. اس کو ڈیولپ فارم کہہ لیں، اس کو ماڈرن فارم کہہ لیں، لیکن وہ اس کے جو ملٹیپل لیول پہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ٹیکنالوجی میں چینج آتی ہے تو لوگوں کی پریفرنسز چینج ہو جاتی ہیں. لوگوں کی جو کلچرل پریفرنسز ہیں، جو سوشل پریفرنسز ہیں، جو ایجوکیشنل پریفرنسز ہیں، وہ چینج ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجیکل چینج جو ہے وہ اوور آل ہمارا سوشل اور اکنامک اور پولیٹیکل اور کلچرل جو پیراڈائمز ہیں وہ شفٹ آ جاتی ہے اس میں، اور ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے، رہنے سہنے کا انداز ہے، ایک دوسرے سے میل ملاقات کا جو انداز ہے، اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے جب ٹیکنالوجی میں تبدیلی آتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹو امپورٹنٹ جو تبدیلیاں ٹیکنالوجی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں جو نظر آتی ہیں براڈلی، تو وہ اس میں کریٹو انڈسٹری کا بہت زیادہ اہم رول ہے. جب ہم کریٹو انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ وہ انڈسٹری ہے جو کلچرل ایسٹ، کلچرل کیپٹل کو آگے لے کے چلتی ہے کسی بھی معاشرے کے اندر. وہ اس میں آپ کی آرٹس ہے، آپ کا لٹریچر ہے، آپ کے فیسٹیولز ہیں، آپ کی فیسٹیوٹیز ہیں، اور جو ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری اس میں بنیادی ہراول دستے کا کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی معاشرے میں اس کو سوشل اور کلچرل اور جو چینج ہے مختلف اس کی کلچرل کنزمپشن کے حوالے سے. تو جب ہم کریٹو انڈسٹری کے ماڈل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو نیولی کہہ لیں 21st سینچریز میں، چونکہ سوسائٹی جو تھی وہ انڈسٹریل سوسائٹی سے پھر نالج بیسڈ سوسائٹی میں تبدیل ہوئی، پھر وہ انفارمیشن سوسائٹی میں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ورلڈ ہے، خاص طور پہ جو ایڈوانس ورلڈ کی ہم بات کریں تو وہ ڈیجیٹل سوسائٹی میں چینج ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں کی زندگیوں کو اس نے ڈیجیٹلائزڈ کر دیا ہے ہر حوالے سے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اوور آل اس کی میوزک کی بات کریں، نیوز پیپر کی بات کریں، فلم انڈسٹری کی بات کریں، تو یہ بنیادی طور پہ جو ٹیکنالوجیز ہیں ڈفرینٹ کائنڈ کی جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ انہی کا ہی پیش خیمہ ہے جنہوں نے ہم تک یہ جو کنزمپشن کی چیزیں ہیں اس میں ایک انقلاب پیدا کیا ہے. اور جو ہماری سوسائٹی ہے وہ ایک کنزیومر سوسائٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے. اور ابھی میرا خیال ہے جو ہماری سوشیالوجی کی ڈومین ہے اس کے جو طالب علم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کنزیومر سوسائٹی ہوتی ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایوری باڈی از دیئر ٹو کنزیوم سم تھنگ، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے
اگر کسی کی کلاس بھی ڈٹرمن کرنی ہو تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس قسم کی اشیاء وہ کنزیوم کر رہا ہے. اگر وہ جس کو آپ کہہ لیں کہ اچھے برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہے، برانڈڈ کار یوز کر رہا ہے، برانڈڈ کنزمپشن اس کی ہے، تو پھر اس کی کلاس وہ ایلیٹ اور ہائر کلاس میں جو ہے اس کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کا شامل کر لیں، اگر وہ برانڈڈ چیزیں نہیں استعمال کر رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ہم اس سلائیڈ پہ غور کریں تو یہ جو نیو میڈیا ہے اس میں اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اوور آل جو ٹیکنالوجی ہے اس کے رول کو اور بھی لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے. اب اس کی اگزامپل ہے، لے لیں کہ جو ای میل ہے، ود ان نو ٹائم، ود ان نو سیکنڈ جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ، اگر ہم ایک کارنر سے دوسرے کارنر میں دیکھیں تو جو امپلائمنٹ پیٹرن ہے، سوشل پیٹرن ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے اس میں جس کو آپ کہتے ہیں کیٹاکلزمک چینجز، انقلابی تبدیلیاں اس میں لے کے آئی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کا سوشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہ جب ٹیکنالوجیکل چینج آئے گی تو وہاں پہ جو سوشل انسٹیٹیوشن کے درمیان ریلیشن شپ ہے، مثال کے طور پر فیملی کی بات کرتے ہیں کہ جب ٹیکنالوجی بڑھتی ہے تو فیملی کے اندر افراد کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایجوکیشن کا سسٹم بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم پاکستانی تناظر میں بات کریں کو آج سے 30-40 سال اگر ہم پیچھے جائیں تو وہاں پہ جو کلاس روم کے اندر جو طلباء کے لیے جو سکرین کا ڈیجیٹل جو آج کل ایل ای ڈی کے کانسیپٹ آ گیا ہے وہ بالکل نہیں تھا. وہاں پہ وہ سادہ چاک بورڈ ہوتے تھے، اس میں جو اساتذہ کرام ہیں وہ لکھتے تھے اور بچے جو ہیں وہ اس کو دیکھتے تھے. لیکن آج ایک ریولوشنری کائنڈ آف چینج اس میں نظر آتی ہے. میڈیا کا رول اس میں بڑھ گیا ہے. جو اکنامک جو موڈ آف اکانومی کہہ لیں اس کے اندر بھی جو ٹیکنالوجی کا رول ہے وہ انتہائی آپ کے سامنے ایک ریولوشنری تبدیلی کے ساتھ نظر آیا ہے، جس نے کیا کیا ہے، جس نے سوشل اور کلچرل جو سفیئرز آف لائف ہیں اس میں ایک ریولوشنری قسم کی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما کی ہیں.